بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ دنیا میں صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اپنا ذہن دوڑاتے ہیں، دنیا کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، گھر کی ترقی، عصری تعلیم کی ترقی، تجارت کی ترقی، اس طرح سوچتے ہیں اور اس کے مطابق محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم میں ترقی دیتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا سب کو کرنا چاہیے۔ اسلام کوئی روحانیت کی تعلیم نہیں دے رہا ہے، لیکن دنیا کے کاموں میں لگ کر اسکولوں کی، کالجوں کی تعلیم میں لگ کر دینی تعلیم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال متاع، دنیا کے چیزیں، دنیا کے اسباب کو جمع کرنے کے پیچھے لگ کر آخرت کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہم میں سے بیشتر ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جنہیں دینی تعلیم سے کوئی لگاؤ اور دلچسپی نہیں ہے، جبکہ دینی تعلیم کا نہ ہونا آخرت کے اعتبار سے بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ضروری حد تک روزانہ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر ہم دین کا علم حاصل کریں۔ مثال کے طور پر ناظرہ قرآن شریف، اسے نظر انداز نہ کریں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، کیونکہ نماز تو پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو پھر بہت ہی معمولی درجے کا اور بہت ہی کہ گنہگار مسلمان کہلائے گا۔ پکا مسلمان نماز پڑھے بغیر کوئی آدمی نہیں کہلا سکتا، اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن بھی پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ بڑی حیرت کی بات ہے مسلمان ہو کر اس طرح سے کہنا کہ میں قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتا یا قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا ضروری ہے، اس ضرورت کو سمجھیں ہر عمر کے لوگ، اور دینی تعلیم حاصل کریں۔ دینی تعلیم سے مراد ایک کوئی واقعہ اٹھا کر پڑھ لینا نہیں ہے، عقیدوں کا علم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن عقیدوں کی تعلیم دی ہے، ان عقیدوں پر جمنے کی کوشش کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ اللہ کے بارے میں عقیدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے، اور اسی طرح کتابوں کے بارے میں عقیدے، قیامت کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کے بارے میں عقیدہ، اور فرشتوں کے بارے میں،
بعض عقائد میں تھوڑی تفصیل ہے، بعض میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ان کو جاننے کی کوشش کریں. زیادہ محنت نہیں لگے گی، چند دنوں کی محنت میں یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی. ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ضروری ہے عقیدوں کا علم. اس طرح کی چیزیں، کوئی کہیں سے کوئی ایک واقعہ پڑھ لیا، کہیں سے کوئی کہانی پڑھ لیے، کہیں سے کوئی نیوز پیپر پڑھ لیے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو علم آ گیا ہے. یہ عقیدوں کا علم آنا چاہیے اور اسی طرح ضروری ہے. اور پھر اعمال کا علم. نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز پڑھے بغیر آخرت کو جانا، سزا بھگتنے جانا ہے، سزا ملے گی آخرت میں. تو نماز پڑھنا ضروری ہے. جب نماز پڑھنا ہے تو نماز کا علم بھی حاصل کرے. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، طہارت کے مسائل. بہت سے لوگوں کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہے. اسکولوں میں پڑھنے والوں کو غسل کے مسائل معلوم نہیں ہے، طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہے، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے. گھروں میں لڑکیوں کو نہیں معلوم، عورتوں کو نہیں معلوم پاکی صفائی کے مسائل. جبکہ نماز پڑھنے کے لیے وہ شرط ہے پاکی صفائی. پاکی صفائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. قرآن کریم میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے کے لیے پاکی صفائی کو اختیار کرنا ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں رہنا، ناپاک رہنا، نجاست کی بھی قسمیں ہیں. یہ سب کتابوں میں یہ تفصیلات ہیں. بے وضو رہنا کیا ہے، باوضو رہنا کیسا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر غسل کے رہنا کیسا ہے. تو اس طرح پاکی کے مسائل ہیں. یہ ساری چیزوں کا اہتمام، یہ سی چیزیں سیکھنا چاہیے. یہ مسائل کو کتابوں کے ذریعے یا کسی کو پوچھ کر جیسی جیسی ضرورت ہے یہ مسائل کا اہتمام کریں. خوب پاک صاف رہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں اور پاک صاف ظاہری اعتبار سے بھی کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، منہ سے بدبو نہ آئے، بدن سے بدبو نہ آئے، کپڑوں میں کسی قسم کا میل کچیل نہ رہے. بعض لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے جبکہ اس کی بہت اہمیت کے ساتھ اسلام میں تعلیم دی گئی. بالوں کے بارے میں، دانت مانجنے کے بارے میں، بدبو سے دور رہنے کے بارے میں، صحن کی صفائی، گھر کی صفائی، کپڑوں کی صفائی. بعض لوگ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے. اگر ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے تو اس کا نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک اللہ کے بندے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اسے پسند فرمانے لگے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ہم میں سے بعض لوگ بہت بال میں کنگا بھی کرتے ہیں، برش بھی کرتے ہیں، عمدہ صابن بھی استعمال کرتے ہیں، اچھے کپڑے بھی استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں، گھر صاف ستھرا رہتے ہیں، لیکن توبہ کا کوئی اہتمام نہیں.
خوب توبہ کا کوئی اہتمام نہیں. گناہ ہو گیا تو توبہ کرنا چاہیے. گناہوں سے توبہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا. مثلا نماز کو چھوڑ دینا گناہ کی بات ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر کوئی بلا وجہ ہٹا کٹا ہو کر چھوڑ دیتا ہے گناہ کر رہا ہے، آخرت میں سزا ہے. مالدار ہو کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یا حج فرض ہو گیا حج کو نہیں جا رہا ہے، یہ گناہ کی بات ہے. سود کھانا، میوزک سننا، بے پردگی، گالی دینا، یہ گناہ کی باتیں ہیں. اس کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جو ان سے توبہ کرتے ہیں وہ بندے اللہ کو پسند آتے ہیں. توبہ کرنے والے اور صاف ستھرے رہنے والے، یہ دونوں چیزیں کرنا چاہیے. بدن بھی ہر طرح سے صاف ہو، کپڑے صاف ہوں، ہر اعتبار سے خوب صفائی کا اہتمام کرے، بلکہ خوشبو استعمال کرے. اور اسی طرح ہر قسم کے گناہوں سے، ظاہری اعضاء سے ہونے والے گناہ، باطنی اعضاء سے ہونے والے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے گناہ ہوتے ہیں. جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ سب گناہ زبان سے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے گناہ کانوں سے ہوتے ہیں. حسد کرنا، ریاکاری کرنا، یہ دل سے ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ بھی گندگی ہے. یہ چیزیں ہماری روح کو میچ نہیں ہوتی، یہ بھاتی نہیں ہماری روح کو. ہمارا جسم گندا رہتا ہے، کوئی آدمی ناپاک رہتا ہے، کپڑے خراب رہتے ہیں، تو اس کا اثر روح پر مرتب ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جب آدمی نہا لیتا ہے، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، باوضو ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے. اسی طرح ایک آدمی جو ہے غلط دیکھتا ہے، غلط بولتا ہے، غلط سنتا ہے، کوئی عورت بے پردہ پھرتی ہے، گالی دیتی ہے، یا جو ہے اس طرح کے کوئی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کا ایک اثر روح پر مرتب ہوتا ہے، نقصان. اس کے بجائے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، روزے رہنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر کرنے کا، روح پر اچھا اثر مرتب ہوتا ہے. اصل روح ہی انسان ہے. جسم کے اوپر اہتمام کرایا جاتا ہے کہ جسم سے یہ چیزیں نہ کرو، جسم کو بچاؤ، کیونکہ جسم کے ذریعے روح تک وہ بات پہنچے گی. لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں کہ نماز پڑھنا ہے، کتنی اس کی اہمیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، روزوں کی اہمیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کیا، نہیں دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دیں تو کس طریقے سے اور حساب سے دیں، اور حج کو نہیں جانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جائیں تو کس طرح سے جائیں. یہ ساری چیزوں کو ہم حاصل کریں. علم، بعض لوگ ہمارے اندر علم حاصل کرتے ہیں لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. عمل نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی محرومی ہے. بعض لوگ تو سرے سے علم ہی حاصل نہیں کرتے، اور جو علم حاصل کرتے بھی ہیں ہم میں سے تو اس پر عمل کی نوبت نہیں آتی. یہ عمل نہ کرنا جانتے بوجھتے، یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یہ دونوں چیزوں سے رشتہ قائم رکھنا چاہیے. علم سے بھی کہ ہمیں عقائد کا صحیح علم ہو، اعمال کا علم ہو، اور پھر
ان عقائد کو اچھی طرح اختیار کریں، نبھائیں صحیح عقائد کو، پھر ان اعمال کو بھی اختیار کریں، نبھائیں، نمازوں کی پابندی کریں، عقیدے درست رکھیں، شرک سے بچیں، نفاق سے بچیں، الحاد سے بچیں، اس طرح ہر قسم کے کفر سے بچیں، ہر قسم کے شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور نمازوں کا اچھی طرح اہتمام کریں، تلاوت روزوں کا اہتمام کریں، اور آداب کا اہتمام کریں۔ اسلامی آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں آداب پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کے مطابق عمل نہیں ہوتا۔ دسترخوان بچھانا ہے، کھانے کے آداب ہیں، بیت الخلاء جانے کے آداب ہیں، مسجد میں جانے کے آداب ہیں، مسجد سے نکلنے کے آداب ہیں، سفر میں جانے کے آداب ہیں، بات چیت کے آداب ہیں، ہنسنے رونے کے آداب ہیں، اور اس کے مطابق دعائیں ہیں۔ یہ چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، یہ آداب۔ جانتے ہیں ہم کئی چیزیں لیکن اس کو اختیار نہیں کرتے۔ اختیار کریں گے تو یہ بھی جو ہے دین کا ایک حصہ ہے۔ مسنون دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں۔ سوتے جب کی دعا، اٹھتے جب کی دعا، کھانا کھاتے جب دعا، بیت الخلاء جاتے جب دعا، نکلتے جب دعا، سفر میں جانے کی دعا، بجلی کڑکے تو دعا، بارش ہو تو دعا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک دیندار آدمی، ایک فکر آخرت رکھنے والا آدمی ان چیزوں کے اہتمام سے بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ اس پر ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے دعاؤں کے اہتمام پر، روح کی ترقی ہے۔ ہم صرف اپنی جسمانی بیماری کو بیماری اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور جسمانی صحت کو صحت اور خوش ہو جاتے ہیں۔ صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ ہمارا جسم صحت مند رہے اور جسم بیماریوں سے بچا رہے، بلکہ ہماری روح بھی بیماریوں سے بچی رہے اور وہ صحت مند رہے۔ اگر کسی آدمی کو گناہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے، گناہ اسے میچ ہو رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی روح صحت مند ہے۔ اس کی روح بیمار ہے، یہ علامت ہے اس کی بیمار ہونے کی۔ عبادات میں اسے کوئی دلچسپی نہیں، نماز میں، روزے میں، حالانکہ یہ بہت زبردست قسم کی نعمتیں ہیں۔ نماز کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، ایک بہت زبردست قسم کی چیز ہے، لیکن ایسی عظیم الشان چیز اسے کوئی توجہ نہیں ہے، رغبت نہیں ہے اس کی طرف، اور پھر بھی صرف جسم کے صحت مند ہونے کی وجہ سے مطمئن ہے۔ یہ اطمینان، یہ سب چیزیں، فکر نہ ہونا بہت تعجب کی بھی بات ہے، افسوس کی بھی بات ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دینی علم سے محروم نہ ہو، ہر چیز کا ہمیں صحیح علم ہو، عقائد کا، اعمال کا صحیح علم۔ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، وہ محنت اٹھا لیں، علم اچھی طرح حاصل کریں، کوئی محروم نہ رہے۔ ایک بچہ، بوڑھا، کوئی بچپن میں علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تو جوانی میں علم حاصل کرے، اور علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دے۔ جب پڑھ لیا کیا گناہ ہے، اب چھوڑ دے، اسے چھوڑنے کی کوشش کرے، اس کے اوپر بے چین ہو، گناہوں پر بے چین ہو جائے گا تو اللہ مدد فرما دیں گے، بے چین نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے۔
اے اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرنی چاہتی، بے چین ہو جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور کوئی بھی نیکی کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، آدمی بے چین ہو جائے کہ میں یہ نیکی کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرما دیں گے، اس کی تڑپ اور طلب کی بنیاد پر۔ تمنا کرے گا تو انشاءاللہ پھر تہجد بھی پڑھ سکے گا آدمی، تمنا کرے۔ اگر تمنا نہیں کرے گا تو پھر 5 وقت کی نماز سے بھی محروم ہو جائے گا، آرزو نہیں رہے گی۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے، گناہ توبہ کا خیال یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور عبادات کا خیال آنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہوتی ہے یہ۔ لہٰذا ہم اس عطا کو سمجھیں، اس سے زیادہ اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا ہم یہ 2 باتوں پر زیادہ توجہ دیں، ایک علم کے تعلق سے اور ایک عمل کے تعلق سے، اور ایک صفائی ستھرائی کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اور مرد بھی، عورتیں بھی، سب گھروں کی، بدن کی، کپڑوں کی، چیزوں کی، سامان کی، ہر طرح سے صحن کی، دیواروں کی، چھتوں کی سب صفائی رکھیں، ہر چیز صاف اور سلیقے سے۔ اور دوسرا، کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، کوئی بھی مبتلا نہ ہو، کوشش کریں کہ بالکل گناہوں سے بچ کر زندگی ہوگی۔ نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، گالی سے بچنا، بدنظری سے بچنا، کانوں کے غلط استعمال کرنے سے بچنا، اس طرح بچ کر جانا چاہیے۔ اس کی ہمیں آخرت کے زندگی کے حساب سے بہت ضرورت ہے، اور معلوم نہیں کب ہماری زندگی کا قصہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر کل کسی کو آخرت اور برزخ کو چلا جانا پڑا تو وہ سوچے کیا میں ایک ہی دن کا مہمان تھا کیا، کیونکہ معلوم تو کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعض دفعہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں بیماری وغیرہ کی وجہ سے، بعض دفعہ آثار نہیں بھی پیدا ہوتے، یکایک خبر ملتی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہماری مقصد ہے، اور مقصد کا درجہ بڑا ہوتا ہے ضرورت کے درجے سے بھی۔ لہذا ہم دنیا کی ضروریات کو کرتے ہوئے مقصد کو بھول کر دنیا میں نہ رہیں، مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت کے راستے پر جانے سے بچائے، اور بے عملی اور بدعملی سے بچائے، اور خوب صاف ستھرا صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے اور طہارت کے مسائل سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح خوب توبہ کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ شیطان کی شیطانیت اور نفس کی نفسانیت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے، اور ہمارے اساتذہ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، اور ہمارے مشائخ کی توجہات اور دعائیں کا ہمیں نفع پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا اور دنیا کا علم عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی مشکلات سے بچائے اور آخرت کی مشکلات سے بھی بچائے۔